بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ذریعہ تعلیم پر اعتراضات اور ان کے جوابات، اس موضوع کی آج دوسری سیر ہے۔ یہ اعتراض ایک بڑی شخصیت جس کو سمجھا جاتا ہے اور ہمارے اعلیٰ تعلیمی کمیشن کی وہ سربراہ بھی رہ چکی ہے، ڈاکٹر عطاء الرحمٰن، اخبارات میں سائنسی موضوعات پر اردو میں مضامین بھی متعدد بار وہ لکھ چکے ہیں، اور جب اردو میں بات کرتے ہیں تو بڑی نستعلیق قسم کی اردو بولتے ہیں۔ ان کی طرف سے یہ غالباً 2006 یا 2007 کی بات ہے، یہاں ملتان میں ذکریہ یونیورسٹی میں وہ تشریف لائے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس طرح کے لوگ کس انداز سے غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، یا جو بیانیہ ان کے منہ میں ڈالا جاتا ہے سامراجی طاقتوں کے۔ میں یہ بتا دوں کہ ان کو مشرف صاحب لے کر آئے ہیں، اور ان کی تعلیم کی پوری ٹیم ایسی تھی جس کو انہوں نے خود نہیں چنا تھا۔ جن لوگوں نے دھمکی دی کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہو، اور جس پر مشرف صاحب نے ہتھیار ڈالے اور ہماری قوم کو اس دلدل میں پھنسا دیا جس میں اب تک پھنسی ہوئی ہے، خصوصاً نظام تعلیم کے حوالے سے اب تک اسی ذہنیت کے لوگ براجمان ہیں جو پالیسی سازی، نصاب سازی، اساتذہ کی تربیت، اس طرح کے شعبوں سے وابستہ ہیں۔ ان کے اختیارات ہیں ان کے پاس، چاہے حکومت تبدیل بھی ہوئی ہے لیکن سب کچھ ویسے کا ویسا ہی چل رہا ہے۔ ایک دفعہ جو وہ قبضہ کرتے ہیں کسی نظام پر، تو پھر وہ اس قبضے کو مستقل اور مستحکم، مضبوط اور پائیدار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ قوم کو زیادہ سے زیادہ دیر تک ان پالیسیوں میں رکھا جائے، اور جس طرف سے اور جس نہج سے ان کو ہٹانا چاہتے ہیں اور جس طرف وہ لے جانا چاہتے ہیں، وہ ان کو ہٹا کے اس طرف لے جائیں، زیادہ سے زیادہ ان کے دماغ کو اس کے سانچے میں ڈھال سکیں۔ تو یہ سارا کام وہ کرتے ہیں۔ وہ اسی بیانیے پر، اس بیانیے کو پھر مد نظر رکھ کر عوام الناس کے سامنے ان کو ایسی باتیں کرنا پڑتی ہیں کہ جن کا غور سے تجزیہ کریں تو ان کے منہ سے جو پی ایچ ڈی ہیں، جو اعلیٰ تعلیمی کمیشن کے سربراہ ہیں، اور ان کے منہ سے اچھی نہیں لگتی، بلکہ پھر وہ غلام، ہم صدیوں سے غلام چلے آ رہے ہیں، ہمارے سمیت ہماری نسلیں، تو اس طرح کی حماقت خیز باتیں، اس طرح کے حماقت خیز بیانیے وہ چل جاتے ہیں۔ ان کا بیانیہ جو ہے وہ لوگ ہضم کر لیتے ہیں۔ تو یہ 2006 یا 2007 کی بات ہے کہ میں ریڈیو پہ ایک پروگرام سن رہا تھا، ملتان ریڈیو اسٹیشن سے، تو وہاں سے ایک ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب یہ ذکریہ یونیورسٹی میں تشریف لائے، تو طلباء سے خطاب کیا انہوں نے، اساتذہ اور طلباء سے۔ اس میں کسی طالب علم نے سوال کیا، وہاں پہ بات یہ انہوں نے کی کہ پاکستان میں کوئی بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو بین الاقوامی سطح کی ہو۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ کم از کم چند یونیورسٹیاں یا ایک ہماری یونیورسٹی ایسی ہو جو بین الاقوامی سطح کی ہو، اس کا معیار ہو اور اس کا شمار ہو بین الاقوامی یونیورسٹیوں میں۔
آپ نے دیکھا کہ مشرف کا دور کتنا تھا، اس کے بعد جو سیاسی حکومتیں آئیں، پی پی کا دور آیا یا مسلم لیگ کا آیا، نون کا آیا، سبھی میں یہی رہے ہیں اعلیٰ تعلیمی کمیشن کے سربراہ، بلکہ درمیان میں دوسرے بھی آئے ہیں، مختار صاحب بہاولپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر، زیادہ عرصہ یہی رہے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ ان کا خطاب تھا طلباء کو، تو اس خطاب میں انہوں نے ایک ایسی بات کہی کہ ایک طالب علم نے سوال کیا کہ جی دیکھیں، آپ بین الاقوامی یونیورسٹی تو بنانا چاہتے ہیں، تو کیسا اس میں آپ کو ذریعہ تعلیم اگر اردو نہیں کرتے تو وہ کیسے آپ بنائیں گے، لوگ سمجھیں گے نہیں، تو کس طرح سے آپ کا معیار ہوگا۔ تو انہوں نے پھر آگے سے جواب دیا، یہ میں اس طالب علم کے سوال کا لب لباب آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی اسی طرح کے جملے کہ آپ اردو میں پڑھنے کی اجازت دے دیں، اردو میں سمجھ آئے گی تو لوگ آپ کے ان مضامین کو سمجھیں گے تو معیار بڑھے گا۔ تو پھر انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ انگریزی اب صرف انگریزوں کی زبان نہیں رہی ہے، یہ پوری دنیا کی زبان بن چکی ہے، اس کو اسی میں ہم پڑھیں گے اور اس کو ہم سکھائیں گے، جن کو نہیں آتی ان کو ہم یہ زبان سکھائیں گے۔ تو یہ ایک دیکھیں کس طرح سے ایک بیانیہ انہوں نے طالب علموں کے سامنے رکھا، اور مجھے نہیں پتا کیونکہ وہ ریڈیو کا پروگرام ایک محدود ہوتا ہے اور طالب علم میں ایک سوال کر سکتا ہے اور پھر دوبارہ سوال کرنے کی ایک ہی طالب علم کو اجازت نہیں ہوتی، یا وقت کی کمی کے باعث اس کا سوال دوبارہ اس کو بحث کرنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ جو بات کہی گئی ہے اس کا جواب پھر دوبارہ دیا جا سکے۔ تو یہ بات انہوں نے کہی کہ اب پوری دنیا کی انگریزی جو ہے وہ پوری دنیا کی زبان بن چکی ہے، انگریزوں کی نہیں رہی۔ اب ذرا اب مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ کریلا نیم پہ پہنچا تو میٹھا ہو گیا، کریلا نیم پہ پہنچا، جب کریلا نیم پہ پہنچا تو میٹھا ہو گیا، جھوٹ اس نے اس قدر بولا کہ سچا ہو گیا۔ یعنی اس انداز سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ آدمی پھر سچا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اور جو سامنے سے ایک نسل ہوتی ہے جس کو غلامی کے اندر ایک پروان چڑھایا گیا ہوتا ہے، تو اس میں اس کا جھوٹ چل جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیتے ہیں۔ پھر مجھے ایک اور بھی شعر یاد آیا ہے پروین شاکر کا کہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ یہ اس انداز سے جھوٹ بولتے ہیں کہ قوم کو، نسل کو لاجواب کر دیتے ہیں، اور اس طرح کے جھوٹ اس نے اس قدر بولا کہ سچا ہو گیا۔ اور مجھے ایک اور شعر بھی یاد آ رہا تھا کہ جھوٹ کے حوالے سے آ گیا تو میں آپ کو سنا دوں گا۔ تو بہرحال یہ اس انداز سے اپنے بیانیے کو پھر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ ہم سب سے بڑے غلام سمجھے جاتے ہیں اور صدیوں تک ہم غلامی میں رہے ہیں۔ کیا ہماری قومی زبان بن چکی ہے انگریزی؟ کہ جتنا فہم ہماری قومی زبان کا اردو کا ہے اس کی جگہ لے چکی ہے؟ کیا ہماری مادری زبان بن چکی ہے انگریزی؟ کبھی بھی نہیں، 1000 سال بعد بھی نہیں بن سکے گی۔ اور جنہوں نے غلطی کی تھی، جنہوں نے چینل شروع کیے انگریزی میں، ان کو دوبارہ پھر اردو میں، ڈان وغیرہ، ان کو دوبارہ اردو میں شروع کرنے پڑے، اور دنیا بھر کے وہی انگریز ممالک یا
دوسری زبانیں بولنے والے وہ ریڈیو ٹی وی کے سارے پروگرام پاکستان کے لیے اردو میں نشر کرتے ہیں، ان کی مجبوری ہے اور یہاں یہ بیانیہ سامنے لایا جا رہا ہے کہ دیکھو جی اب یہ انگریزوں کی زبان نہیں رہی ہے، اب یہ پوری دنیا کی زبان بن چکی ہے، پوری دنیا کی زبان بن چکی ہے۔ یہ ہماری، میں صرف اپنی مثال دیتا ہوں، ہاں ایک طریقہ ہے کہ یہ ہماری قومی بھی بن جائے، مادری بھی بن جائے۔ جو نئے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کی شادیاں انگریزوں سے کروا دی جائیں، سب کی کروا دی جائیں، تو جو نئی بچے پیدا ہوں گے انگریز ماؤں کی گود میں پلیں گے، باپ کو ملنے نہ دیا جائے اس بچے کو، تو پھر تو وہ پیدا ہوتے ہی وہ انگریزی بولے گا۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ اس کی مادری بن جائے، اس کی قومی بن جائے۔ تو یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کو دیکھے کس طرح سے سنا ہے لوگوں نے، کس طرح سے اس کو ایک بیانیے کے طور پر ایک ایسی شخصیت نے جو یونیورسٹیوں کے نظام تعلیم کی ذمہ داری ہے، جس پر پالیسی سازی کا بوجھ ہے، اور اس شخصیت کی طرف سے یہ جھوٹ بلوایا جا رہا ہے۔ جو این جی اوز جو پیسے دیتی ہیں وہ ساتھ بیانیے بھی دیتی ہیں کہ انہوں نے پوری تحقیق کی ہوتی ہے بیٹھ کے ان کے ماہرین نے کہ ان کو کس طرح سے ورگلایا جا سکتا ہے اور ان کی قوم کو کس طرح سے ورگلایا جا سکتا ہے، قوم کو کس طرح سے بھرمایا جا سکتا ہے۔ تو وہ ایک بیانیے، یہ معیاری تعلیم اور یہ اس طرح کے ڈاکٹر عطاء الرحمٰن نے کہ انگریزی جو ہے وہ ساری دنیا کی زبان بن چکی ہے، صرف انگریزوں کی نہیں رہی۔ تو اگر ایسا ہے تو چین والوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی دفتری اور کاروباری اور ساری تعلیم کی زبان جو ہے وہ انگریزی کر لیتے۔ جاپان والوں کو چاہیے تھا کہ وہ جاپانی کر لیتے، اور یورپ پورے میں سوائے برطانیہ کے کسی اور ملک میں انگریزی ذریعہ تعلیم نہیں ہے۔ برطانیہ پورے یورپ میں اکیلا ہے، اور ان سارے ممالک میں انگریزی سے نفرت کی جاتی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انگریزی ساری دنیا کی زبان بن چکی ہے۔ تو اسی طرح اور ملکوں کے روس ہے کہ اس میں بھی انگریزی سے نفرت کی جاتی ہے، ساری تعلیم جو ہے وہ روسی زبان میں ہے۔ تو یہ انگریزوں کی نہیں پوری دنیا کی زبان بن چکی ہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ کہ جس کو ایک بیانیے کے طور پہ ایک ایسا شخص بیان کر رہا ہے کہ جس کے منہ میں یہ بیانیہ ڈالا گیا ہے پیسوں کے عوض، اور ساتھ یہ بین الاقوامی یونیورسٹی ہم بنا دیں گے۔ بڑا یہ اس بیانیے کا چرچا تھا۔ کیا بنائی گئی؟ ایک تو ہمارے ہاں احتساب کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اور اپنا بیانیہ اور ساتھ اس کے پیسے لے کر وہ کام کرتا ہے، اور 15-20 سال وہ اپنے عہدے پر براجمان رہتا ہے، تو اسے پوچھا جانا چاہیے کہ کون سی یونیورسٹی اب بین الاقوامی سطح کی یونیورسٹی بن گئی ہے پاکستان کی، بلکہ پہلے سے حالت بدترین، سمجھ کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، تحقیق اور تخلیق کے اعتبار سے پہلے سے بدتر حالت ہے۔ جو یونیورسٹیوں سے سیدھی بات میں کرتا ہوں کہ جو طالب علم اب ایم ایس سی کر کے نکلتے ہیں یونیورسٹیوں سے، ان کو چند بنیادی تعریفوں کی سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ رٹا ہی رٹا ہے، اور وہ ایک چھوٹے سے بچے کو سائنس کے تصورات سمجھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ صورتحال ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی پوری دنیا کی زبان بن چکی ہے، صرف انگریزوں کی نہیں رہی۔ اتنا جھوٹ، اتنی بے تکی بات، اور ایک ایسا آدمی کہہ رہا ہے، ان ایسے لوگوں کو پکڑ کے کہ ان کو پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے تو کہا تھا ہم بین الاقوامی ہم تحقیق شروع کروا دیں گے، ریسرچ شروع کروا دیں گے یونیورسٹیوں میں، تحقیق ریسرچ اورینٹڈ پروگرام ہے ہمارا،
اس طرح کے کئی جھانسے آپ نے دیے ہیں، تو کیا کوئی یونیورسٹی بنا سکے ہیں آپ اس طرح کی؟ ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا چاہیے۔ اسی طرح جو 20 سال پچھلے 25 سال تعلیمی پالیسیوں پر براجمان رہے ہیں اور جو حالت تعلیم کی بد سے بدتر ہوتی رہی ہے، ان سب کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا چاہیے اور ان پر مقدمات چلانے چاہیے اور ان کا کچا چٹھا سارا لوگوں کے سامنے لے کر آنا چاہیے کہ کس طرح سے کہاں وہ بہتری کہاں پہ آپ کو نظر کہاں ہے، اور اس کے اعداد و شمار اکٹھے کر کے تحقیق کر کے ان پر پھر مقدمہ چلانا چاہیے کہ یہ سامراجی ایجنٹ کا کام کرتے ہیں، پاکستان میں آ کر انہی کے بیانیے کے ساتھ کام کرتے ہیں، انہی کے پیسے سے کام کرتے ہیں۔ یہ کس طرح سے مخلص ہو سکتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو یہ دیسی لبرل ظاہر کرتے ہیں ان کے سامنے کہ ہماری ان کے نظر میں عزت ہوگی۔ جب کوئی شخص اس طرح ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو کہ اس کا وہ اسلام پر مکمل عقیدہ نہیں ہے، تو وہ فوری سمجھ جاتے ہیں کہ اس شخص کی قیمت ذرا لگاتے ہیں۔ کتنی لگائی جا سکتی ہے کہ یہ بک سکتا ہے، یہ اپنے نظریات سے قومی نظریات سے منحرف ہو سکتا ہے، اس کی قیمت لگاؤ ذرا جا کر، اور اسے وہ خرید لیتے ہیں۔ جتنے بھی اس طرح کے لوگ آئے ہیں وہ دراصل ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو اپنے بیانیے سے کہ ہم اپنے نظریے سے منحرف ہو سکتے ہیں، ہم اپنے قومی نظریے سے، ہم اپنے مذہب سے، ہم اپنی تہذیب سے، تو پھر وہ بک جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے بکاؤ لوگ جب پالیسیوں پر براجمان ہوتے ہیں تو اسی طرح کی بونگیاں مارتے ہیں، جیسا ڈاکٹر عطاء الرحمان نے۔ تو آپ نے دیکھے کہ 1 سال پہلے کی ابھی بات ہے، سال یا 1.5 سال، جیو پہ پروگرام آیا تھا CSS کا امتحان اردو میں ہو یا انگریزی میں ہو، تو اس شخص نے اردو میں CSS کا امتحان اس نے سختی سے مخالفت کی، اس عطاء الرحمان نے، اور دلیل کیا پیش کی کہ بلکہ وہ انگریزی کے خلاف جاتی ہے ساری، لیکن وہ حق میں کر کے انہوں نے اس سے بیان کیا کہ دیکھیں جی اتنے 1000 لوگوں نے امتحان دیا اور اتنے 100 اس میں پاس ہو گئے، تو سارے سب کو نوکریاں مل گئی۔ یعنی انگریزی کی وجہ سے 1-1.5% لوگ بمشکل پاس ہو سکے ہیں، آپ اس کو مثبت انداز میں پیش کر رہے ہیں اور اپنی کارکردگی اس کا لیبل لگا کر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اس میں تو یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے لوگ کیوں فیل ہو گئے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد امتحان دینے کی ہے، لوگوں کی سمجھ، لوگوں کا فہم، وہ پیپر حل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ سارا نظر انداز کر کے ایک بونگی، ایک ایسی بات جو بالکل اسی طرح کی ہے کہ انگریزی اب انگریزوں کی زبان نہیں رہی، اب ساری دنیا کی زبان بن چکی ہے۔ اس طرح کے لوگ آ کر جب غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں کہ جن کو PhD، جنہوں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ جنہوں نے کی ہوتی ہے، اور وہ لوگ ان کو اپنا ملجا اور مداوا اپنے دکھوں اور دردوں کا، لیکن وہ اور دکھ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ایسے صحیح پالیسی ساز لوگ عطا کرے جو اس ملک کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو پار لگا سکے۔